تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آل عمران آیات 149 تا 155۔ آگے کا مضمون آگے بھی انہی کمزوریوں پر تبصرہ ہے جو جنگ احد اور اس کی شکست سے ابھر کر سامنے آئی تھیں۔ قرآن نے ان میں سے ایک ایک کو لے کر ان کے باطن کو نمایاں کیا ہے، ان کی اصلاح کی تدبیریں بتائی ہیں اور اس آزمائش سے مسلمانوں کی تربیت و تطہیر کے جو مسالے پورے ہوئے ہیں ان کی طرف اشارے فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں پیٹھ پیچھے لوٹا کے رہیں گے اور تم نامراد ہو کے رہ جاؤ گے۔ تمہارا مولا تو اللہ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے تو تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا جبکہ تم ان کو اللہ کے حکم سے تہ تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ڈھیلے پڑ گئے اور حکم میں تم نے اختلاف کیا اور رسول کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جس کے تم تمنائی تھے۔ تم نے کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، پھر خدا نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب کہ تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے اور خدا کا رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ تم دل شکستہ نہ ہوا کرو، نہ کسی نقصان پر اور نہ کسی مصیبت پر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر خدا نے تم پر غم کے بعد اطمینان نازل فرمایا، یعنی نیند جو آ کر تم میں سے ایک گروہ کو چھا لیتی ہے اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی رہی۔ یہ خدا کے بارے میں خلاف حقیقت زمانہ جاہلیت کی قسم کی بدگمانیوں میں مبتلا رہے۔ یہ کہتے رہے کہ بھلا ہمیں ان معاملات میں کیا دخل، کہہ دو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس امر میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کے رہتے،
یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تم میں امتیاز کرے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو پرکھے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کرے، اور اللہ سینوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے ان کو شیطان نے ان کی بعض کرتوتوں کے سبب سے پھسلا دیا، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ احد کی شکست کے بعد کفار اور یہود نے یہ چاہا کہ بدر کی فتح کے اثرات کو یک قلم مٹا کے رکھ دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے منظم پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کوئی فرستادہ ہیں اور ان کو خدا اور فرشتوں کی مدد حاصل ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو تم احد میں شکست کیوں کھاتے؟ بدر میں تم نے فتح حاصل کی، احد میں ہم فتح مند رہے۔ یہ تدبیر اور وسائل کا کھیل ہے، اس کو خدا اور اس کے فرشتوں سے وابستہ کر دینا اور اپنے آپ کو خدا کی مدد کا اجارہ دار سمجھ بیٹھنا محض طفلانہ خام خیالی ہے۔ کفار کا یہ پروپیگنڈا ان مسلمانوں پر اثر انداز ہوا جو کمزور قسم کے تھے۔ منافقین نے بھی اپنی وسوسہ اندازیوں سے اس کو تقویت پہنچائی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ اگر تم نے ان کفار کی باتوں کا اثر قبول کیا تو یہ تم کو پھر اسی جاہلیت کی تاریکی میں واپس لے جائیں گے جس سے نکال کر خدا تمہیں اسلام کی روشنی میں لایا ہے، اور تمہاری کامیابی پھر نامرادی سے بدل جائے گی۔ تمہارے ولی و مرجع یہ کفار نہیں ہیں کہ تم اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں ان سے رجوع کرو اور ان سے رہنمائی چاہو، بلکہ تمہارا مرجع و مولا اللہ ہے۔ تم اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے مدد چاہو، وہ بہترین مددگار ہے۔ اوپر لا تتخذوا بطانۃ والی آیت میں بھی یہی مضمون گزر چکا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ یعنی اس وقت ذرا ان کا حوصلہ جو بڑھ گیا ہے تو یہ محض ایک وقتی اور عارضی نشہ ہے، اس کی کوئی پائیدار بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے حوصلے پست کر دے گا اور ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا رعب ڈال دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے جن کی کوئی شہادت نہ تو عقل و فطرت کے اندر موجود ہے، نہ نظام کائنات میں، اور نہ خدا کے اتارے ہوئے صحیفوں میں۔ ایسی وہمی چیزیں اول تو حقائق کے مقابلے میں کچھ سہارا نہیں دے سکتی، دوسرے اتنے مختلف دیوتاؤں کے ساتھ ان کی وابستگی ان کے دل کو اس طرح منتشر اور پراگندہ کیے ہوئے ہے کہ ان کو وہ دل جمی یکسوئی کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتی جو تمام عزم اور حوصلے کی بنیاد ہے۔ آیت میں ظالمین سے مراد مشرکین ہیں۔ شرک کو ظلم سے تعبیر کرنے کے وجوہ پر ہم دوسری جگہ بحث کر چکے ہیں۔ از آن جملہ یہ بات بھی ہے کہ شرک در حقیقت انسان کا خود اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے۔ اس شرف کا احساس ہی ہے جس کے اندر اس کی تمام قوت و عظمت کا راز مضمر ہے۔ انسان جب اپنے سے فروتر مخلوق کو اپنا رازق و حاکم مان کر اس کی پرستش کرنے لگتا ہے تو گویا وہ شاہین ہو کر کنجش کے فرومایہ کی اللاجی اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح نہ صرف اپنی شاہینی کھو دیتا ہے بلکہ کنجش سے بھی زیادہ حقیر و فرومایہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس پر تفصیلی بحث مکی صورتوں میں آئے گی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔
حسّا یا حسّو کے معنی دشمن کو اس طرح قتل کرنے کے ہیں کہ اس کو بالکل پامال اور اس کا استحصال کر دیا جائے۔ بِإِذْنِهِ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شاندار نتیجہ صرف تمہاری تدبیر اور تمہاری قوت کا کرشمہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کا کرشمہ تھا۔ فشلا کے معنی سست پڑ جانے، ڈھیلے پڑ جانے اور کمزوری دکھانے کے ہیں۔ تنازع فی الامر تنازع فی الحدیث سے نکلا ہوا محاورہ ہے۔ تنازع فی الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات میں کوئی شخص کچھ رائے دے، دوسرا کچھ اور رائے دے۔ اسی طرح تنازع فی الامر کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی تعمیل میں کسی نے کچھ موقف لیا، کسی نے دوسرا موقف لیا۔ ما تحبون میں اشارہ فتح کی تمنا کی طرف ہے۔ قرآن نے بعض جگہ اس ابہام کو کھول کر بھی بیان کر دیا ہے۔ مثلاً سورہ صف میں ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ ترجمہ، اور دوسری ایک اور چیز بھی جس کو تم محبوب رکھتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح۔ اب یہ اس پروپیگنڈے کی تردید ہو رہی ہے جو کفار و منافقین نے پھیلانا شروع کیا تھا کہ مسلمان خواہ کو اس خبط میں مبتلا ہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر مدد کرتے ہیں تو یہ مدد احد میں کہاں چلی گئی؟ اوپر آیت 149 کے تحت ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ کمزور قسم کے مسلمان اس پروپیگنڈے سے مسموم ہوئے۔ اس فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے قرآن نے آگاہ فرمایا کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت کے پورے ہونے کا تعلق ہے وہ تو احد میں پورا ہوا، اس لیے کہ شروع میں تم نے کفار کو خوب تہ تیغ کیا، یہاں تک کہ وہ پسپا ہو گئے اور فتح بالکل تمہارے سامنے تھی، لیکن قبل اس کے کہ تم دشمن کو اچھی طرح کچل کے اس کو ہتھیار ڈال دینے پر مجبور کر دیتے، تم ڈھیلے پڑ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کے درے کی حفاظت پر جن لوگوں کو اس قطعی ہدایت کے ساتھ مامور کیا تھا کہ وہ کسی حال میں بھی اس کو نہ چھوڑیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منشا کے تعین میں اختلاف کیا، اور ان کی اکثریت یہ سوچ کر کہ اب تو فتح سامنے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف مال غنیمت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ لوگ آخرت کے۔ اسلام کی صفوں میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا جو دنیا کی خاطر رسول کے حکم کو نظر انداز کریں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ تمہیں امتحان میں ڈالے تاکہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا اور تمہاری فتح شکست میں بدل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا وعدہ نصرت غیر مشروط نہیں ہے کہ وہ جو رویہ بھی چاہیں اختیار کریں، لیکن خدا کی نصرت ہر حال میں ان کے ہم رکاب ہی رہے، بلکہ یہ مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ مسلمان ادائے فرض میں ڈھیلے نہ پڑیں، اطاعت امر میں اختلاف نہ کریں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے طالب نہ بنیں۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ ان پر اپنا غضب نازل کر دے، بلکہ ان کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے جن سے ان کی یہ کمزوریاں دور ہوں اور وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی تائید و نصرت کے سزاوار بن سکیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر اور اس کے فضل و عنایت ہی کی ایک شکل ہوئی۔ چنانچہ آیت کے آخر میں اس عفو اور فضل کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ غزوہ احد کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس امر پر تمام ارباب سیر متفق ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا ابتدائی حملہ بہت کامیاب رہا۔ انہوں نے دشمن پر غلبہ پا لیا تھا، لیکن ایک دستہ جو ایک اہم درے کی حفاظت پر مامور تھا اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ کسی حال میں بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑے، قبل از وقت اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ صرف تھوڑے سے آدمی اس دستے کے اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اس چیز سے دشمن کے ایک دستے نے فائدہ اٹھایا اور کاوا لگا کر اس نے پشت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ ایسا اچانک اور کامیاب ہوا کہ مسلمان اوثان کھو بیٹھے۔ آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔
اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت کے اصل معنی کسی چڑھائی کی سمت میں جانے کے ہیں۔ اسی سے اسعدا فی العدو کا محاورہ نکلا، جس کے معنی کسی سمت میں منہ اٹھائے بھاگ کھڑے ہونے کے ہیں۔ غم بغم میں بھی تلبیس کے مفہوم میں ہے، یعنی ایک غم تو شکست کا تھا ہی، اس کے ساتھ لپٹا ہوا ایک اور غم بھی سامنے آ گیا۔ ہمارے نزدیک اس غم سے مراد وہ غم ہے جو اس دوران میں مسلمانوں کو کفار کی اڑائی ہوئی اس افواہ سے پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ کا ذکر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی اس کا اشارہ نکلتا ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ تم اس طرح وقت بھاگے چلے جا رہے تھے کہ تمہیں اپنے دائیں بائیں کا بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ تم ذرا مڑ کے دیکھ سکتے کہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ اس رسول کی طرف بھی تم نے توجہ نہیں کی جو تمہارے پیچھے سے تمہیں برابر پکارتا رہا کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اس کے بعد فا کے ساتھ جو عربی میں نتیجہ کے بیان کے لیے آتی ہے، اس غم کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ یہ غم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سے متعلق ہوگا، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناقدری ان سے صادر ہوئی ہے اس پر ان کو تنبیہ کی جائے۔ اس آیت کے نظام کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اوپر والی آیت پر پھر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اوپر فرمایا تھا کہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، یعنی خدا نے تمہاری فلاں فلاں غلطیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں ابتلا میں ڈالے۔ اس کے بعد یہ واضح فرما دیا کہ یہ ابتلا میں ڈالنا اس لیے ہوا کہ خدا نے تم کو تمہاری غلطی پر سزا دینے کے بجائے یہ پسند فرمایا کہ تمہیں معاف کر دے اور تم پر اپنا فضل فرمائے۔ اس کے بعد اس تسعدون سے لے کر فاصابکم غما بغم تک اس ابتلا کی تفصیل ہے۔ پھر لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم میں اس ابتلا کا وہ فائدہ مذکور ہوا ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا حق ادا کریں۔ یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ ابتلا خدا کا عذاب نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت ہے۔ عذاب کفار پر آتا ہے اور ابتلا میں اہل ایمان مبتلا کیے جاتے ہیں۔ عذاب کا مقصد کفار کو مٹانا ہوتا ہے اور ابتلا کا مقصد اہل ایمان کو عقلی اور اخلاقی کمزوریوں سے پاک کرنا۔ ایک موت ہے، دوسرا زندگی۔ قانون الہی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس وقت تک وہ اس کے جرموں پر اس طرح کی سزا نہیں دیتا جس طرح کی سزا مجرموں اور باغیوں کو دی جاتی ہے، بلکہ مختلف آزمائشوں اور امتحانوں کے ذریعے سے اس کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کو وہ دور فرماتا رہتا ہے۔ ہلاکت کے حوالے وہ کسی قوم کو اسی وقت کرتا ہے جب وہ زندگی کے اصلی اوصاف سے بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ احد میں اس ابتلا میں حزن سے بچانے والی کیا بات تھی، تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں حزن سے مراد وہ عام رنج و غم نہیں ہے جو کسی موقع کے ضائع ہو جانے یا کوئی نقصان پہنچ جانے پر فطرتاً ہو جایا کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ مایوسی اور دل شکستگی ہے جو انسان کے عزم و حوصلہ کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اوپر آیت 139 لا تہنوا ولا تحزنوا میں اسی حزن سے منع فرمایا ہے۔ یہ مایوسی اور دل شکستگی پیدا کرنے والے متعدد اسباب اس وقت موجود تھے جو اصلاح و علاج کے محتاج تھے۔ مثلاً یہ کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ جو شخص نبی ہو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو لازماً ہر مہم میں کامیابی ہی حاصل ہونی چاہیے۔ ان کے لیے شکست ان کے نزدیک ان کے تمام دعوے کو مشتبہ کر دینے کے مترادف تھی۔ اسی طرح ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو اس وہم میں مبتلا تھا کہ جب ہم مسلمان ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم نے دیا ہے تو ہمیں اپنی غلطیوں کے خمیازے سے بالا تر ہونا چاہیے۔
کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا سارا اعتماد اپنی رائے اور اپنی تدبیروں پر ہی تھا۔ ان پر یہ حقیقت واضح نہیں تھی کہ اس دنیا میں تدبیر ہی کار فرما نہیں ہے بلکہ اصل کار فرما تقدیر ہے۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو خدا کے بارے میں اس طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا تھے جو زمانہ جاہلیت کی باقیات میں سے تھیں۔ ان تمام گروہوں کی طرف آگے کی آیات میں اشارات آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی ساری غلط فہمیاں اور خام خیالیاں مسلمانوں میں موجود تھیں تو ان کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا کہ وہ ان حالات و مشکلات کا مقابلہ کر سکتے جن سے وہ ہر قدم پر دوچار تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس غزوہ احد کے ابتلا کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان بہت سی خام خیالیوں سے پاک کر دیا جن سے نازک اوقات میں ان کے عزم و حوصلے کو تزلزل پیش آ سکتا تھا۔ ان مضامین کو کھولنے والی جو آیات خود اس سورہ میں ہیں وہ بعض اوپر گزر چکی ہیں اور بعض آگے آ رہی ہیں۔ البتہ سورہ حدید کی ایک آیت ہم یہاں نقل کرتے ہیں، اس سے ایک نہایت اہم گوشے پر روشنی پڑتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور 22 تا 23۔ ترجمہ: تمہیں جو مالی یا جانی تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ ہم نے وجود میں لانے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ یہ اللہ کے لیے ایک معمولی بات ہے تاکہ تم غم نہ کرو اگر کوئی موقع تم سے کھو جائے اور نہ اتراؤ اس چیز پر جو اس نے تم کو بخشی ہے۔ اللہ اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ امنا کے معنی راحت، سکون اور اطمینان کے ہیں۔ نعاس اونگ اور نیند کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بدلیت کے طریقے پر امنا کی گویا وضاحت ہے۔ نیند اطمینان اور راحت کا ذریعہ بھی ہے اور دل کے اطمینان اور دماغ کی یکسوئی کی شہادت بھی۔ جس کا ذہن پریشان اور دماغ منتشر ہو اس کی نیند اڑ جایا کرتی ہے اور ایسے شخص کے لیے کوئی کام عزم و حوصلہ اور استقلال و عزمیت کے ساتھ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے دوران جنگ میں فوج کے لیے سونے کا موقع ملنا اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ نیند کی اسی اہمیت کی وجہ سے دشمن فوج کے حوصلے پست کرنے والی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ اس کو سونے کا موقع نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے اگر کسی فوج کو اس کا موقع مل جائے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھا سکنا صرف موقع ملنے ہی پر منحصر نہیں بلکہ اس کا بہت کچھ انحصار سونے والے کی ذہنی اور قلبی صلاحیت پر بھی ہے۔ غزوہ بدر سے متعلق سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو احسانات گنوائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جنگ سے پہلے والی رات میں خوب سوئے اور اس طرح صبح کو لڑنے کے لیے خوب چاقو چوبند ہو گئے۔ یہاں آیت زیر بحث میں فرمایا ہے کہ ایک گروہ تو آرام سے سویا لیکن ایک دوسرے گروہ کو برابر اپنی جانوں کی پڑی رہی۔ اگرچہ دشمن واپس جا چکا تھا لیکن وہ اپنے خوف اور بزدلی کے سبب سے یہی سمجھتے رہے کہ ابھی وہ سر ہی پر کھڑا ہے۔ یغشا طائفہ میں حال کا صیغہ صورتحال کی تصویر کے لیے ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ میں ظن الجاہلیہ غیر الحق کی وضاحت ہے اور مقصود اس وضاحت سے ان کے خیال کے گھنونے پن کو ظاہر کرنا ہے کہ باوجود یہ کہ یہ لوگ مسلمان بنے پھرتے ہیں لیکن اب تک خدا کی صفات اور انسانی زندگی سے اس کا تعلق کے باب میں ان کے خیالات و تصورات وہی ہیں جو زمانہ جاہلیت کی تاریکی میں تھے۔ یقولون لو کان لنا،
इलल आया। ये उनके ज़ने जाहिलियत की एक मिसाल भी है और वो अपने दिल में जो कुछ छुपाए हुए थे उसका इजहार बयान भी। वलियब्तली अल्लाह का मातूफ़ अलैहि हज़फ है, और इस तरह के मौक़े में न सिर्फ़ ये कि मातूफ़ अलैहि महज़ूफ़ होता है, बल्कि बसा औक़ात वो चीज़ भी महज़ूफ़ हो जाती है जिसकी इन सीगों के ज़रिए से इल्लत बयान होती है। इसकी मिसाल सूरह हदीद की उस आयत में भी है जिसका हम ऊपर हवाला दे चुके हैं। अगर सयाक़ व सबाक़ की रोशनी में इस महज़ूफ़ को खोल दिया जाए तो पूरी बात गोया यूँ होगी कि अगर तुम अपनी ही राय पर अमल करते, जब भी अगर तुम्हारी मौत मुक़द्दर हो चुकी होती, अपने आप को मौत से ना बचा सकते बल्कि उन्हीं मकामात में पहुँचकर कत्ल होते जिन मकामात में तुम्हारा कत्ल होना अल्लाह ने लिख रखा है। लेकिन ये रसूल के हाथों अल्लाह ने इसलिए कराया कि तुम्हारे दिलों में ये हसरत का एक कांटा बने और तुम्हारे दिलों में जो कमज़ोरियां हैं वो उभर कर सामने आएं। ये आयत भी पूरी की पूरी ओहद की शिकस्त से ज़ाहिर होने वाले वाक़यात व हालात पर तबसरा है, और मकसूद इस तबसरे से, जैसा कि ऊपर वाज़े हुआ, ये दिखाना है कि नबी और अहले ईमान के लिए अल्लाह की नुसरत का वादा बरहक है, लेकिन जमात के अंदर जो कमज़ोरियाँ छुपी हुई थीं उनका इलाज भी ज़रूरी था। फरमाया कि ओहद की शिकस्त के बाद तुम में एक ग्रोह तो बेशक ऐसे लोगों का रहा जो खुदा और रसूल से शाकी और बदगुमान नहीं हुआ। उसने अपना हौसला कायम रखा। उसने उस उफ्ताद को जो पेश आई जमात ही की बाज़ खामियों का नतीजा समझा और खुदा के फ़ैसले पर राज़ी रहा। चुनाचे बददिल व हरासा होने के बजाय वो खुदा पर भरोसा करते हुए आने वाली शब में इत्मीनान के साथ सोया, जो उसकी दिल जमी और ईमानी मजबूती की एक शहादत है। लेकिन साथ ही एक दूसरा ग्रोह भी था जिसे बराबर अपनी जानों की पड़ी रही। वो खुदा से इस किस्म की बदगुमानियों में मुब्तला रहा जो ईमान व इस्लाम के शायान शान नहीं बल्कि ज़माना जाहिलियत से मुनासिबत रखने वाली थीं। उसका ख्याल था कि मामलात के फ़ैसले करने में पैगंबर इस्तिबदाद और खुदराई से काम लेते हैं, उनके मशवरों की कोई कदर नहीं करते। अगर उनकी राय मान ली जाती और मदीना के अंदर महसूर होकर जंग की जाती तो ये अफसोसनाक सूरत पेश ना आती और हम यहाँ इस ज़िल्लत के साथ कत्ल ना होते। उनकी तरदीद में फरमाया कि तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर तुम अपने घरों में बंद होते, जब भी जिसको जहाँ मरना था वहीं मरता। ये उमूर तुम्हारी तदबीर के ताबे नहीं बल्कि खुदा की मुक़द्दर की हुई तकदीर के ताबे हैं। तुम्हारे अंदर चूँकि ये कमज़ोरियाँ मौजूद थीं, इस वजह से अल्लाह ने चाहा कि ऐसे हालात पेश आएँ कि तुम्हारी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हों, तुम्हारे दिलों की जांच हो और तुम्हारे खोट बाहर आ जाएं। अल्लाह दिलों के अमराज और उनके इलाज से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबादि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। ऊपर आयत 122 के तहत गुज़र चुका है कि मुनाफिकीन की शरारत, ख़ासकर इब्ने उबई के हौसला शिकन तर्ज़ अमल से कुछ कमज़ोर किस्म के मुसलमान भी मुतासिर हुए, जिनमें से कुछ तो फ़ौरन ही संभल गए, लेकिन बाद से कमज़ोरी सादिर हो गई। उन लोगों को अल्लाह ताला ने अगरचे माफ़ कर दिया, इस लिए कि बाद में उनमें से हर शख्स को ख़ुद अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन साथ ही ये वाज़े फरमा दिया कि उनकी कुछ पिछली गलतियाँ थीं जिनके सबब से शैतान ने उनको ठोकर खिलाई। गुनाह से गुनाह जन्म लेता है और शैतान के दावों उन्हीं लोगों पर ज़्यादा आसानी से कारगर होते हैं जिनके अंदर गुनाह की कोई जड़ मौजूद होती है। इस वजह से ज़रूरी है कि जब आदमी से कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो उसको दिल में जगह ना पकड़ने दे, बल्कि इस्तिग़फ़ार और तौबा नसूह के ज़रिए से उसका इस्तीसाल कर दे। वरना इसी किस्म के लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी जमातों के लिए वजह इब्तिला बन जाते हैं। ऊपर आयात कुरान की रोशनी में ये बात वाज़े हो चुकी है कि ओहद के मार्के में मुसलमानों को जो इब्तिला पेश आया वो बाज़ ग्रोहों की इसी तरह की कमज़ोरियों के नतीजे में पेश आया।